والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بھی ایک اہم سوال لے کر آپ حضرات کی خدمت میں ایک ویڈیو کلپ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے بھائیوں، کامیابی جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے اندر ہے، اس سے ہٹ کر کوئی کامیابی نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو جس انداز سے، جس لیول سے اور جس طریقے سے اور جس کیفیت کے ساتھ کیا ہے، اسی طرح سے اگر ہم کریں گے تو اس کام کے اندر ہمیں اللہ کی طرف سے اجر ملے گا. اور اگر اپنے مزاج اور اپنے اعتبار سے اگر اس کام کو کریں گے تو ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی اجر نہیں ملے گا. سلام کے سلسلے میں بات چل رہی تھی، اس لیے سوال یہ ہے کہ کون کون سے مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر سلام نہیں کرنا چاہیے. اب تک تو بات پچھلی ویڈیو کلپ کے اندر یہ بات تھی کہ کہاں کہاں سلام کرنا چاہیے، سلام کیسے حالات میں کرنا چاہیے. اب اس ویڈیو کلپ کے اندر میں بات کروں گا کہ کون کون سی جگہ ایسی ہے یا کون کون سا کام ایسا ہے کہ جن کاموں کے اندر اگر آدمی مشغول ہو، مصروف ہو، تو آدمی کو سلام نہیں کرنا چاہیے. اس سلسلے میں پہلی بات تو ہے کہ اذان کے وقت میں پہلی بات مؤذن یعنی جو اذان دینے والا ہے اس کو سلام نہ کیا جائے. اگر سلام کی کوئی شخص کر دیتا ہے، اس کو میں آگے بیان کروں. اسی طرح سے اس شخص کو بھی سلام نہ کیا جائے اذان کے وقت میں جو اذان کو بغور سن رہا ہو اور اس کے کلمات کا جواب دے رہا ہو. اسی طرح سے جب اقامت کہی جا رہی ہو، جماعت کھڑی کرنے کے لیے اقامت کہی جا رہی ہو، تو اس وقت بھی سلام نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے تیسری بات ہے کہ جمعے کے اندر جمعے کی نماز سے پہلے جو خطبہ دیا جاتا ہے، اس خطبے کے دوران جب ممبر پر امام چلا جائے تو جب پہلے اذان ہوتی ہے، پھر اس کے بعد امام خطبہ شروع کرتا ہے. تو اذان جس وقت شروع ہو رہی ہے اس وقت سے لے کر جماعت کھڑی ہونے کے درمیان میں جو وقت ہے، اذان، اسی طرح خطبہ اور نماز کے درمیان میں جو وقفہ ہے، اس میں بھی نماز کے دوران میں بھی اس کے بعد یعنی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اس پورے دوران میں سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، سلام کرنے کی ممانعت ہے. اسی طرح سے نماز پڑھنے والے کو، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کو سلام کرنا منع ہے. اسی طرح سے جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی کسی دوسرے کو سلام نہ کرے، اس لیے کہ وہ اگر سلام کرے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے اس کو سلام کر دیا ہے تو سلام کا جواب بھی نہ دے. اگر وہ سلام کا جواب دے گا تو بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. البتہ اگر اس نے اشارے سے جواب دیا ہے، زبان سے جواب نہیں دیا، تو بھی یہ کام جو ہے اس کے لیے مکروہ ہے. نماز البتہ اس صورت میں اس کی فاسد نہیں ہوگی. اسی طرح سے خطبے کے دوران میں اگر کسی نے سلام کر ہی دیا، سلام کرنے کی اگرچہ ممانعت ہے لیکن پھر بھی کر دیا، تو سلام کا جواب دینا اب واجب نہیں. اگر کوئی سلام کا جواب دیتا ہے تو خطبے کا جو ثواب ہے اس سے محروم ہو جائے گا. اسی طرح سے وضو کرنے والے شخص کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وضو کے اندر ایک فرائض ہیں، دوسرے اس کے اندر سنن ہیں، مستحبات ہیں، آداب
ہے، ان سب کی رعایت کرتے ہوئے وضو کو مکمل کیا جاتا ہے۔ اور اگر وضو چونکہ مفتاح الصلاۃ ہے اور چابی کے اندر اگر ذرہ برابر بھی کمی رہ گئی تو عبادت چونکہ مقبول نہیں ہوگی، عبادت قابل قبول نہیں ہوگی، اسی لیے کنجی کو درست بنایا جائے، یعنی وضو کو تمام فرائض اور سنن اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ کیا جائے، تبھی آگے چل کر یہ وضو نماز کے لیے کنجی اور چابی بنے گا، اور پھر عبادت ہم جو کریں گے وہ صحیح ہوگی۔ اگر اس میں کمی اور کوتاہی رہ گئی وضو کے اندر تو پھر ہمارے وضو ہی نہیں ہوا تو نماز کہاں سے ہوگی۔ اس وجہ سے وضو کے دوران میں وضو کرنے والے شخص کو سلام کرنا منع ہے۔ اسی طرح سے کوئی شخص سو رہا ہے اور سوتے ہوئے ہونے کی حالت میں کوئی دوسرا شخص اس کو سلام کر دیتا ہے تو یہ سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اور اگر سلام کسی نے کر ہی دیا ہے تو جواب دینا واجب ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے سلام کو سنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نیند جو ہے وہ موت کی طرح ہے، اور نیند کی حالت میں کوئی کسی کی بات نہیں سنتا۔ اسی طرح سے قرآن کریم جو شخص پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اس کو بھی سلام نہ کیا جائے، اور جس محفل میں وہ قرآن کریم کو تلاوت کر رہا ہے، قرآن کریم پڑھ رہا ہے، وہاں اگر اس مجلس میں 10-12 آدمی یا ایک بھی آدمی اگر بیٹھا ہوا ہو اور وہ اس کی تلاوت کو، یعنی تلاوت کرنے والے کی تلاوت کو بغور سن رہا ہے، تو اس شخص کو بھی سلام نہ کیا جائے، اس لیے کہ اگر ان دونوں میں سے کسی کو بھی اگر آپ سلام کریں گے تو سلام کرنے کی وجہ سے قرآن کی تلاوت میں خلل پڑے گا، اسی طرح سے وہ سماعت میں جو لگا ہوا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کو سننے میں لگا ہوا ہے، اس میں خلل واقع ہوگا، اور قرآن کریم افضل الذکر ہے، قرآن کریم سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے۔ سلام کے اندر جہاں تک 30 نیکیوں کا وعدہ ہے تو قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے، سننے والوں کو بھی 10 نیکیاں ملتی ہے اور پڑھنے والوں کو بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے تالی پر اور تلاوت کے سننے والے پر دونوں میں سے کسی کو بھی سلام نہ کیا جائے۔ اسی طرح سے کوئی علم حدیث، علم تفسیر یا اور فقہ وغیرہ کے مسائل وغیرہ کے اندر مذاکرہ کر رہا ہو، اس مذاکرہ کر رہا ہو یا پھر مشورہ ہو رہا ہو دین کے کسی کام کا، یا پھر اسی طرح سے تعلیم ہو رہی ہو، تو ایسے مواقع پر اور ایسی مجلسوں کے اندر بیٹھنے والے لوگوں کو بھی سلام نہ کیا جائے، اس لیے کہ اگر سلام کریں گے تو سلام کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کا دھیان بھٹکے گا، اور دھیان بھٹکنے کی وجہ سے اس مجلس کے اندر جو بات چل رہی ہوگی اس کو سمجھنے میں دشواری پیش آئے گی، اور پھر ذہن ادھر ادھر متوجہ ہو جائے گا، تو وہ بات جو اصل وہاں تعلیم کے اندر چل رہی ہوگی ہو نہ ہو وہ فوت ہو جائے، اور اصل مقصد جس مقصد کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہوں وہ مقصد فوت ہو جائے، اس لیے ان کو بھی سلام نہ کیا جائے۔ اسی طرح سے پاخانہ یا پیشاب کرنے والے شخص کو بھی سلام نہ کیا جائے۔ ان دو حالتوں کے اندر جو سلام کرنے کی ممانعت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو چیزیں وہ ہیں جو گندگی ہے، اور یہ دونوں چیزیں عامتاً جہاں پر کی جاتی ہیں تو وہ گندی جگہ ہوتی ہیں، ایسی جگہ پر یا ایسی حالت میں جب کہ انسان نے سطر کھول رکھے ہوں اور پھر وہ اپنے اس پیٹ کو خالی کرنے میں لگا ہوا ہو اور ایک اہم کام کے اندر لگا ہوا ہے، اور وہ ناپسندیدہ حالت ہے، اور اس حالت میں سلام کرنے کی ممانعت حدیث شریف میں آئی ہے، اور اسی حدیث کو بنیاد بنا کر یہ تمام جگہوں پر سلام کرنے کی ممانعت ہے، یعنی گندی جگہ ہے، اس وجہ سے سلام کرنے کی ممانعت ہے۔
اسی طرح سے شرابی شخص، ایک شخص کہنا شراب پی رہا ہے فی الوقت، اور اسی وقت میں آپ کی اس سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو جب تک وہ شراب پی رہا ہے اس وقت تک اس کو سلام نہ کیا جائے، اگرچہ وہ مسلمان ہو پھر بھی اس کو سلام نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ اسی طرح سے کوئی زناکاری کے اندر مبتلا ہے تو اس کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ بھی گندگی کے اندر ملوث ہے اس وقت۔ اسی طرح سے کوئی جواری ہے، جواری کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا مسلک اس سلسلے میں یہ ہے کہ ان کو سلام کیا جائے گا، اور سلام کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائے گناہ کرنے سے، لیکن وہ تو ان کا معاملہ تھا اور وہ زمانہ اور تھا، لیکن آج کل کا زمانہ اور ہے، آج کے حالات اور ہیں، اور آج اگر سلام کرو گے تو وہ اور آپ کا مذاق بنا دے گا۔ اس مناسبت سے ایسے لوگوں کو بھی سلام نہ کیا جائے جو پتے جوا وغیرہ کھیل رہے ہیں۔ اور آخری چیز ہے مباشرت کے وقت میں، جس وقت کہ میاں بیوی دونوں باہر مل رہے ہوں اور دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب ہوں اور دونوں کی شرمگاہیں ملی ہوئی ہوں اور ہم مستری کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ایک دونوں بات چیت کے اندر لگے ہوئے ہوں، مشغول ہوں، تو اس وقت بھی سلام نہ کیا جائے، کیونکہ وہ وقت بھی ایک ایسا وقت ہے کہ جس وقت کے اندر ذہن اور دماغ کو حاضر رکھنا پڑتا ہے، پلس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے دونوں کو آپ چونکہ ایک ہونا ہے تو ایک ہونے کے لیے پہلے محبت اور چاہت کی باتیں کی جاتی ہیں، ایک دوسرے کی تعریفات کی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے اور بھی دیگر باتیں وہاں ہوتی ہیں جو کیا نام ہے، کچھ اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں تو کچھ گندی باتیں بھی ہوتی ہیں، اور خود دونوں کا ملنا اور ملنے کی حالت میں ایک گندگی کا ظہور ہونا ہے، اور اس گندگی کی حالت میں اور اس ناپاکی کی حالت میں سلام کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور یہ تمام حالتیں میں نے بیان کر دی اور وہ جگہ بتا دی کہ کہاں کہاں سلام انسان کو نہیں کرنا چاہیے، ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو کون کون سی جگہ پر اور کون کون سے کام کے اندر اگر لگا ہوا ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے اس سلسلے میں فتاوی عالمگیری کے اندر بھی ان تمام جگہوں پر سلام کرنے کی ممانعت ہے۔ یقرأ السلام عند قراءة القرآن جہرا وکذا عند مذاکرة العلم وعند الاذان والاقامة، کتاب الکراہیہ کے اندر عبارت موجود ہے۔ اسی طرح سے یہ عبارت فتاوی شامی کے اندر بھی موجود ہے، جلد نمبر 1 کے اندر، حاصلها انه یأثم بالسلام علی المشغولین بالخطبہ۔ ایک حدیث ہے عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ان رجلا مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبول، وہ ایک شخص گزرا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سے، وهو یبول، اور آپ استنجا فرما رہے تھے، فسلم علیہ، تو اس شخص نے آپ کو سلام کیا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان اطہر سے اس شخص کو فرمایا، اذا رأیتنی علی مثل هذه الحالة، جب تم مجھے دیکھے ان حالتوں میں سے کسی حالت پر، ان جیسی حالت پر، فلا تسلم علیہ، تو مجھ کو سلام نہ کر، فإنک ان فعلت ذلك، پھر اگر تو نے ایسا کر ہی لیا، اس کو کیا یعنی سلام کر ہی دیا، فلم ارد علیک، تو میں تجھ کو جواب نہیں دوں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام جگہیں جو بتائی گئی ہیں جہاں سلام کی ممانعت آئی ہیں، ایک جگہ اور ہے کہ کھانا کھانے والے شخص جو کھانا کھا رہا ہے اس شخص کو بھی سلام نہ کیا جائے، اور اگر کسی نے سلام کر ہی دیا ہے تو ان تمام جو مواقع میں نے گنائے ہیں ان تمام مواقع کا حکم یہ ہے کہ اگر بعض جگہ تو وہ ہیں کہ سلام کرنے کی وجہ سے اس کا اپنا نقصان ہے، جیسے خطبے کے دوران میں اس کے خطبے کا ثواب ختم ہو جائے گا،
اسی طرح سے نماز کے دوران میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ قرآن تو سننے والے اور پڑھنے والے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ جواب دے گا تو اس کا ثواب ختم ہو جائے گا۔ ان مقامات میں جواب دینا واجب نہیں ہے، واجب سے نیچے درجہ ہے۔ اگر جواب دے دے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے، جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص مباشرت کر رہا تھا، اسی دوران کسی نے اسے سلام کر دیا، تو اب وہ پھر اس سلام کو آگے چل کر اب وہ نہاتا ہے، نہانے کے بعد پاک صاف ہو جاتا ہے، پھر سلام کا جواب دیتا ہے، تو اس طرح سے جواب دینے کی اس کو اجازت ہے۔ اسی طرح نمازی کو سلام کیا گیا، اس نے اپنی نماز پوری کی، پھر اس کے بعد سلام کا جواب دیا۔ اس طرح سے سلام کا جواب دینا جائز ہے، مستحب ہے، لیکن ضروری نہیں ہے سلام کا جواب دینا۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوں۔ آخر میں آپ حضرات سے ایک درخواست ہے کہ اس میرے چینل سعیدی چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو میں اپلوڈ کروں تو آپ حضرات کی خدمت میں پہنچے اور آپ اس کے ذریعے سے زیادہ مسائل سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔